اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو ابتدا کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. فرسٹ آف آل ہم لوگ بات کریں گے جس چیز کی، دیٹ از اور ڈیسک ٹاپ یا ونڈو کو انسٹالیشن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پروگرامنگ آتی ہیں، جن جن چیزوں کو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے، یا اگر آپ لوگ کی سسٹم کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو ماؤس کا یوز کرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو کی بورڈ کا یوز کرنا پڑتا ہے، اس قسم کی تمام چیزوں کو جب آپ لوگوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ رانگ یوز کر جاتے ہیں. جب رانگ یوز ہوتی ہیں تو آپ کا ڈیٹا بکھر جاتا ہے اور اس میں سے کافی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. اکثر اوقات تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ ورکنگ بھی نہیں کرتا ہے. سو ابتدا کرتے ہیں جی اپنے لیکچر کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیکچر کو کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. تو ہم چونکہ نیا بیچ یوز کر رہے ہیں تو میرے خیال میں نئے بیچ کے لیے ٹائمنگ کے حساب سے ہی دیکھتے ہیں کہ کون سا آپ لوگوں کے لیے سٹارٹ کریں گے. شارٹ ہینڈ پہ سٹارٹ کر لیتے ہیں جی کہ سب سے پہلے آپ کا کیا پروسیجر یہ کس وجہ سے چلتا ہے. جیسا کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ہارڈ کاپی پیپر فارم کے اندر، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں دوبارہ سے کسی چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے. وہ آپ کو بتا رہا ہے پیپر فارم آف انفارمیشن از کالڈ ہارڈ کاپی. پیپر فارم کا کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیپر فارم جو ہے وہ ایک ہارڈ کاپی کی قسم ہے. نیچے وہ کہتا ہے سافٹ کاپی. کمپیوٹر فارم آف انفارمیشن از کالڈ سافٹ کاپی. اب تعریف ہم نے تو یہ پڑھی ہوئی تھی کہ سافٹ اینڈ ہارڈ ویئرز اینڈ دا سافٹ ویئرز میں الگ سے ویسے ہم نے دیکھا تھا کہ سافٹ ویئرز میں اور ہارڈ ویئرز میں کیا ڈفرینس ہیں، یہ کیسے کیسے ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. وہ ایک الگ سے میتھڈ ہے، پہلے آپ اس کو دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں اس کے متعلق، اور ہم دوسرے وے سے اب اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اس چیز کے اندر ہمارے پاس ورڈ کا بھی آ رہا ہے انوائرمنٹ، اس انٹرفیس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کی بھی بات چل رہی ہے. اسکینر کنورٹ ہارڈ کاپی انٹو سافٹ کاپی. کوئی ایسا پرسن جو کہے کہ اسے بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. پرنٹرز کنورٹ سافٹ کاپی انٹو ہارڈ کاپی. اب اگر ہم لوگ نارمل وے سے دیکھیں اسے، یہ آپ کے سامنے پرنٹرز پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کنورٹ سافٹ کاپی انٹو ہارڈ کاپی. اب سافٹ کاپی کو ہارڈ کاپی میں تبدیل کرتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں یہ کیا کرتا ہے. اب ہوا یہ کہ نوید کی پک ہے میرے پاس اندر پڑی ہوئی ہے، اور نوید کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی پک کسی کو دینی ہے، میں نے کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو مجھے پک چاہیے. اب جو ہمارے پاس سسٹم کے اندر پڑی ہوئی ہے، کمپیوٹر کے اندر پڑی ہوئی ہے چیز، جو ہماری انفارمیشن ہے، ہم را فائلز کے اندر بات نہیں کر رہے، یعنی کہ بہت زیادہ ڈیٹا کی بات نہیں کر رہے، ہم چند چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو جو ہماری انفارمیشن ہوگی، اب اس کی نوید کی پک وہ ہماری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، پورے ڈیٹا کے اندر میں سے ہم نے اس کو جب نکال لیا ہے، ہماری انفارمیشن نوید کی پک ہے، ہم نے اسے نکال لیا جی. اب سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا پرنٹ نکالنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے یہاں سے کمانڈ دی، نوید کی پک تو ہمارے پاس وہاں پہ آ رہی تھی. اب ہم نے اسے جب یہاں سے کمانڈ دی تو کمانڈز کے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بریف کر دوں گا کہ وہ کون سی کمانڈز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ پرنٹ دیتے ہیں. شارٹ کیز بہت پاورفلز ہوتی ہیں، شارٹ کیز کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے سمپل پرنٹر کے تھرو، اس پرنٹر کی بات ہو رہی ہے ابھی، کنورٹ اے سافٹ کاپی انٹو اے ہارڈ کاپی. یعنی کہ پکچر اندر تھی یا میرے پاس یہ شیپ پڑی ہے، اس کو میں نے پرنٹ دینا ہے یہاں سے، اور یہ پرنٹر اس کو باہر نکال دے گا. کیسے؟ دیکھیں میں اسی کی ہی بات کر لیتا ہوں. میں نے پرنٹر سے اس کو پرنٹ دیا، جیسے کہ تو وہ مجھے آپشن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ فلاں چیزیں آپ کے پاس اویل ہیں، فلاں پرنٹرز آپ کے پاس اویل ہیں، آپ ان پرنٹرز میں سے، ان چیزوں میں سے کس کے ساتھ اسے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کوئی بھی پرنٹر سلیکٹ کیا. میں نے پرنٹر سلیکٹ کرنے کے بعد اس کی کاپیز، یہ اس قسم کی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، یہاں سے اسے بتانے کے بعد میں جیسے ہی اوکے کروں گا تو مجھے وہ پرنٹ دے دے گا. اور یہ آپ کے پاس پرنٹ نکل آیا جی اس کا. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے پاس یہ شیپ آ رہی ہے پرنٹ کی.
آپ اسے چھو رہے ہیں. اب اس کی موومنٹ بڑی مشکل ہوگی. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی پیپر کو, یہ جو پیپر ہے اوریجنل پیپر جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, اس کی فلی اوریجنل کاپی کو کسی جگہ پہ موو کروانا چاہتے ہیں. تو موومنٹ کے دوران آپ کی سافٹ کاپی زیادہ تیزی سے موو کرتی ہے یا کہ آپ کی ہارڈ کاپی, 1 منٹ کی, آپ کی سافٹ کاپی تیزی سے موو کرتی ہے یا آپ کی ہارڈ کاپی تیزی سے موو کرتی ہے؟ تو شوڈ بھی سافٹ چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ زیادہ تیزی سے حرکت کرتی ہیں سگنلز کی صورت میں. اب اوپر والی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی. لائک پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کی مدد سے ہم نے اس کی کسی ہارڈ کاپی کو یا کسی چیز کو اسکین کر کے, جس طرح سے نوید پکچر کہتا ہے جی یہ میری پکچر ہے تو یہ پکچر میرے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کو اسکین کر کے مجھے دینا ہے. سیم ٹو سیم وہی سارا آپشن جیسے کہ ہم نے یہاں سے کیا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ پہلے بتایا گیا. اب یہ چیزیں ہوگی کلیئر. اب مانیٹر اور ایل سی ڈی کی بات ہو رہی ہے, ایل ای ڈی کی بات ہو رہی ہے, یہ ہم لوگ پراپرلی دیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں. ارتھمیٹک آپریٹرس کی بات ہو رہی ہے, ان کو ہم جب زیادہ یوز کرتے ہیں نا, جب ان کا بہت زیادہ ہمارے پاس استعمال ہوگا تو ایکسل کے اندر ہوگا. لاجیکل آپریٹرز کے بارے میں کہ یعنی کہ رانگ ہے, رائٹ ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, دین سو اینڈ سو, بہت ساری چیزیں ہوں گی جو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اندر ڈسکس کریں گے. اور آپ ان کو دیکھ چکے ہیں, کافی حد تک آپ کے پاس ان کا نالج موجود ہے. ہم لوگ سمپل فرسٹ لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں. اپنے اب فرسٹ لیکچر میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ کہتا ہے کنٹرول آلٹ ڈیلیٹ, کنٹرول الٹرنیٹ اینڈ ڈیلیٹ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سب سے پہلا جو فنکشن ہوتا ہے, آپ کا کمپیوٹر ریسٹارٹ کر جاتا ہے. آپ کے کمپیوٹر کے جتنے بھی اس کے ٹاسک ملے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام ٹاسک کو وہ کینسل کر دیتا ہے. ٹاسک دیکھیں جی, ٹاسک کا سب سے آسان, بڑا آسان سا ہے جسٹ شارٹ کیز. میں نے شارٹ کیز کی مدد سے یہ تمام ٹاسک اپنے دیکھ لیا, ان کی مدد سے میں چیک کر سکتا تھا ان کو, اور بھی مختلف لیول کے کام جو ہیں وہ کر سکتا تھا. بٹ اب میں نے ٹاسک دیا, اس سے کیا ہوگا جی؟ ریسٹارٹ یور کمپیوٹر. آپ کے پاس کوئی بھی کمپیوٹر تو اس کو یہ ریسٹارٹ کر دے گا. جب ریسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا کمپیوٹر تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ویلکم سکرین. دین ویلکم سکرین کے بعد جو چیز آپ لیتے ہیں, جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ چیز ہوتی ہے آپ کے پاس لاگ ان سکرین, جہاں پہ آپ لاگ ان ہوتے ہیں. لائک اس طرح سے یہ آپ کے پاس لاگ ان کی سکرین موجود ہوگی ہے. آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس پہ سارے فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں. اسی کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس یوزر نیم اور پاسورڈ آ گیا. اب میں نے یہاں پہ اپنی پک تو لگا نہیں رکھی کہ میں یہاں پہ اپنی پک لگاتا اور اس کے تھرو سے آپ سے کام کرواتا, تو میں سمپل سی پاسورڈ جو ہے نا وہ اپنے انٹر کر لیتا ہوں تیزی کے ساتھ, تاکہ مجھے ایک اور بات, اپنا پاسورڈ کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. پاسورڈ شیئر نہیں کیا جاتا. جیسے ہی پاسورڈ کلیئر ہوگا, آپ نے پاسورڈ ٹائپ کر دیا, آپ نے اینی ون کوئی بھی پاسورڈ لگا دیتے ہیں, تو پاسورڈ کے بعد آپ کے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ورکنگ اپنی پرفارم کرتا ہے, ورکنگ پرفارم کرنے کے بعد ان کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے آپ کمپیوٹر کو. اور جیسے ہی کمپیوٹر آپ کا ڈیوائڈ کر دیتا ہے تمام ٹاسک, ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک چیز لانچ کرتا ہے. جس طرح کوئی چیز, ایک آپ کہیں پہ جاتے ہیں تو وہ کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو کوئی وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے, ریسیپشنسٹ ہوتا ہے, جو آپ کو بتاتا ہے. لائک آپ ہاسپٹل میں گئے ہیں, آپ نے کہا جی میں نے ملنا ہے مبارک کمپلیکس میں نے ملنا ہے جناب میڈیکل اسپیشلسٹ سے. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 3 میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, آپ کس میڈیکل اسپیشلسٹ سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی مجھے تو طیب حسنین صاحب سے ملنا ہے. جب میں طیب حسنین صاحب کو انہیں کلیئرلی اپنی انفارمیشن کے حساب سے بتاتا ہوں, پہلے مجھے پتا چلا را فیکٹس کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ہے. اب ہاسپٹل ہے سرگودا میں, ہاسپٹل تو سرگودا میں بہت زیادہ سارے ہیں. نیکسٹ بار وہ بندہ جب بات کرتا ہے نا, اس بات کے اندر سے وہ کہتا ہے جی نام ہے اس کا مبارک کمپلیکس. اب وہ اتنے سارے ڈیٹا کے اندر میں سے نا, پورے سرگودا کے ہاسپٹل میں سے جو آپ نے ریکوائرڈ, آپ کا ریزلٹ تھا, جو آپ کی انفارمیشن ہے, یہ اس پرسن کی جو انفارمیشن ہے, اس نے آپ کو ڈیٹا فلٹر کر کے دیا ہے, ارینج فارم دی ہے.
انپیوریفائی نہیں دیا ہے، پیوریفائی ریکارڈز آپ کو وہ بتا رہا ہے. جب وہ پیوریفائز ریکارڈز کے متعلق آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے تو اس سے آپ کے پاس بڑی آسان سی چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، آج سامنے آ جاتی ہیں، یا چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کے پاس. اب ان پہ بڑی تیزی سے ورکنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی تو واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف. اس بات کو ہم نے کلیئر کیا. اب ڈیسک ٹاپ کی بات کرتے ہیں جی. ڈیسک ٹاپ تو کسی بندے کو اس مثال میں یا اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا سکتا ہے. ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ ہے. ڈیسک ٹاپ ڈیپینڈس کرتا ہے آئیکنس کے اوپر. سیم ٹو سیم وہی آئیکنس جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی پوری طرح سے، اور اس چیز کو میں نے ریکارڈ نہیں کیا، کینسل کر دیا کیونکہ اس طرح سے اس کی ٹائمنگ جو ہے نا لیکچر کی کافی زیادہ ساری ہو جاتی ہے اور پرابلم ہمارے لیے کریٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ڈیسک ٹاپ ڈیپینڈس کرتا ہے آئیکنس کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر، لائک ٹاسک بار اینڈ ادر تھنگس. تو آئیکنس جو ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈس کرتے ہیں دو چیزوں کے اوپر، ایک ٹیکسٹ پارٹ ہوتا ہے اور ایک ان کی پک ہوتی ہے. دیکھتے ہیں جی ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، کیسے آتے ہیں. میں کوئی اینی ون کہیں سے بھی نا اٹھا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی مجھے چاہیے ہیں جی، یہ میرے پاس ایک سامنے چیز آ رہی ہے، یہ والا فولڈر پڑا ہے یا اینی ون کوئی بھی فولڈر پڑا ہوا ہے، میں ان میں سے کسی فولڈر کو اٹھا لیتا ہوں. میں اس کے اندر سے چلا جاتا ہوں. میں ایک شارٹ لینا چاہتا ہوں اور شارٹ کے اندر سے میں لائک اینی ون ٹاسک بار چھوڑیں، آپ ایک چیز کو اٹھا لیں، میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. تو یہ میرے پاس یہاں پہ اویل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو میں نے لے لیا ہے. اب اس کے اندر میں نے ورکنگ پرفارم کرنی ہے. ورکنگ کیا ہے میری، یا کیا میں نے اس کے ساتھ آپشن کرنا ہے، تو وہ یہ ہے بڑا سادہ سا کہ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آئیکنس، اب یہ 360 کا ایک آئیکن ہے، یہ ڈیپینڈس کرتا ہے ٹو تھنگس کے اوپر. ایک ٹیکسٹ پارٹ ہے اور ایک اس کا پک پارٹ ہے. اب اس میں کتنی قسم کے ڈیٹاز یوز ہو رہے ہیں، میرے خیال میں مجھے بتانا نہیں چاہیے اس کا. دو قسم کے ڈیٹاز ہمارے پاس سامنے یوز ہو رہے ہیں. فرسٹ ون از ویری گڈ جی. فرسٹ ون آپ کے پاس گرافک ہے، اینڈ سیکنڈ ون از آپ کے پاس کون سا نیومیرک ڈیٹا ہے، الفابیٹک ڈیٹا ہے. الفابیٹک ڈیٹا ہے. ویری گڈ. لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو الفابیٹک کے ساتھ وہاں پہ 360 بھی آ رہا ہے، ٹیکسٹ کے اوپر ڈیپینڈس کر رہا ہے. اور ٹیکسٹ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیٹا کو ہم لوگ تقسیم کر دیتے ہیں. اب یہ ہمیں بتا کہ ٹیکسٹ ہے، لیکن یہ الفا نومیرک ڈیٹا میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، کیونکہ 360 ایک نومیریکل ویلیو ہے اور ٹوٹل سیکیورٹی سمپل میں. لیکن ہمیشہ کمپیوٹر کی لینگویج میں ایک چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ کام کرتے ہیں تو جب جس چیز کے اوپر آپ کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں، وہ چیز آپ کی جس چیز کے اوپر کیلکولیشن پرفارم ہوتی ہے وہ نومیرک ڈیٹا ہوتا ہے. جس کے اوپر آپ کی کیلکولیشن پرفارم نہیں ہوتی وہ آپ کی ٹیکسٹ ویلیوز کاؤنٹ کی جاتی ہیں. بے شک آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینڈ سو کچھ بھی لکھتے جائیں، تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکسٹ ویلیوز کے طور پر کاؤنٹ کی جاتی ہیں. انشاءاللہ جب ہم لوگ ایکسس میں پڑھیں گے تو ہم لوگ اس چیز کو پراپرلی ڈسکس کریں گے ایکسل کے اندر، ایکسس کے اندر، کہ ہم لوگوں نے اس کو کیسے کیسے ان کا امپلیمنٹ کرنا ہے یا کیسے ان کو استعمال کرنا ہے. نہ وہ وال پیپرز وغیرہ، وال پیپر دیکھیں جی، وال پیپر بڑی سادی سی بات ہوتی ہے. میں وال پیپرز کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہاں پہ میں کوئی سا بھی ایک وال پیپر لگانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کے پیچھے ڈیسک ٹاپ کا بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہے یہ اس قسم کا، آپ یہاں پہ اپنے مرضی سے وال پیپر لگا سکتے ہیں. اب اگر لگانے کی بات آئی ہے تو میرے خیال میں لگا دینا چاہیے یا رہنے دیں؟ ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. پتہ ہے آپ کو، گڈ آنسر جی. کیونکہ بہتر ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ لمبا چوڑا لیکچر ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ پھر بعد میں نا جب آپ اسے دیکھیں گے یا اس پہ کام کریں گے، آپ اپنے مائنڈ سے اس میں سے مختلف سوالات لائیں گے. اب ایک پرسن جو ہے وہ کم از کم میں نے بتایا ہوا کہ 17 سوال ایک بندے کے پاس ہونے چاہیے ان چیزوں سے ریلیونٹ، اور سارے مل کے ان کے جواب دیں گے گروپس کی شکل میں. جب گروپس کی شکل میں جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے مائنڈ میں کچھ ہے، کسی کے مائنڈ میں کچھ ہے، کسی کے مائنڈ میں کچھ ہے. جیسا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے پاس ایک لڑکے نے ایک سوال کیا تھا کہ ایکسل کے اندر کہ ہم لوگ اگر بندے کا لکھیں لائک کوئی نمبر لکھیں، اینی ون کوئی بھی نمبر ٹائپ کریں تو بندے کا نام آ جائے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ ہونا چاہیے، یہ آپ کر سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ اویل نہ ہو. لیکن تب یہ نہیں بتایا جاتا کہ نہیں یار ایسا، تب اس بات کو جو ایسی چیز نہیں ہوتی ہے
اگر آپ اس چیز کے اوپر کسی کو لگا دیتے ہیں تو وہ رانگ سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اور ایون جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب وہ پوری طرح سے ٹرینڈ ہو چکا ہے, پھر آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا یہ جو سلسلہ ہے ہاں بالکل اس طرح سے یہ پاسبل ہے, ڈائریکٹلی ہے. کیسے؟ اب آپ ایکول کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کے, اگر اس میں سینس ہے, اسے پڑھانا ہے, یہ نہیں کہ نہیں پڑھانا, پڑھانا ہے لیکن پڑھانا دوسرے وے سے, یعنی کہ الگ وے سے بتا دینا ہے. جب آپ اس کو الگ وے سے بتائیں گے, کسی اور چیز میں پڑھائیں گے, پھر چیک کرنا ہے کہ کیا وہ پرسن, بتانا نہیں ہے اسے, ٹھیک ہے, بتانا نہیں ہے اسے, چیک کرنا ہے کہ کیا وہ اپنے مائنڈ کا امپلیمنٹ کرتا ہے اس چیز کے اوپر, کہ میں اگر یہ ٹائپ کروں تو یہاں پہ دوسرے سیل میں فلاں بندے کا نام آ جائے, اس طرح کا کچھ ہو جائے. مختلف وے سے پڑھانا ہے اسے. جب بھی آپ اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, اینی ون, کسی بھی فیملی ممبرس کو, یا اپنا کالج بناتے ہیں یا کوئی بھی سلسلہ کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, اب دیکھیں کہ ایک سا لیکچر نہیں ہوتا, ہر لیکچر مختلف ہوتا ہے. آج جو میرے مائنڈ میں آئے گا میں وہ لیکچر دوں گا. جو ابھی کوئی الگ کلاس ہوگی اس کا ایک الگ ٹائمنگ ہوگا, الگ الگ سلسلے اسی طرح سے چلتے رہیں گے, تو ہم ان کے حساب سے لیکچرز دیتے رہتے ہیں, مختلف چیزوں پہ ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک دفعہ ہر مرتبہ الگ الگ آپشن ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ لیکچر ایک ہی ہو, کلیئرلی امپاسبل, ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک حصہ ہی لیکچر ہو سکے. سو بات کرتے ہیں آگے. ٹاسک بار, یہ آپ کی ٹاسک بار ہے, ٹھیک ہے جی. کلک کیا ٹاسک بار کے اوپر, میں ٹاسک بار کے اوپر گیا. ٹاسک بار کے اوپر اب دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ہی زیادہ ساری چیزیں اس کے اندر ہمارے پاس پڑی ہیں. یہاں پہ وہ سب سے پہلے کیا بتا رہا ہے آپ کو, ٹاسک بار کے اندر کچھ چیز کو مینشن نہیں کر رہا ہے, لیکن ہم نے ٹاسک بار, اب دیکھیں 7 کے اندر جب ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو 7 کے اندر تو ہمارے پاس تو 3 آپشنز یہاں پہ آتے ہیں, اور ان میں سے نام بھی الگ ہوتا ہے, درمیان میں اسٹارٹ مینیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی بات ہے نا. لیکن جب ہم 8.1 یا 8 کی بات کرتے ہیں تو تب الگ ہوتا ہے, جب ہم 10 کی بات کرتے ہیں تب الگ ہوتا ہے. تو یہ تمام آپشنز آپ کے پاس مختلف لیول پہ اویل ہوتے ہیں, لیکن کام مختلف مختلف کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا پریکٹیکل کسی پرسن کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا سکتا ہے, ان کا پریکٹیکل کر لیتے ہیں. ابھی ہولڈ کیجیے گا, ابھی ان کا پریکٹیکل کرتے ہیں جی. تھوڑا سا ریکارڈنگ آف کرتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل کرتے ہیں جی. جی تو واپس آتے ہیں اپنی چیز کی طرف. دیکھا جی ہم نے اس کے ٹاسک بار کے بارے میں, اسٹارٹ مینیو کے بارے میں, کوئک لانچ کے بارے میں, پروگرامز کے بارے میں, اور گروپ آف پروگرامز کے بارے میں بھی پوری طرح سے ڈسکس کر لیا. اب سسٹم ٹرے کی بات تھی تو سسٹم ٹرے بھی میں نے بتا دیا آپ کو, اور ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی بتا دیا کہ ڈیٹ اینڈ ٹائم کا کیا پروسیجر ہوتا ہے. اسمال ٹپ, یہ ہیلپ کے لیے جو ٹپ استعمال کی جاتی ہے اس کے متعلق بات کر رہا ہے. تو دیکھیں کہ ٹپ آپ کے پاس آتی کہاں پہ ہے. میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے, یہ آپ کے پاس مختلف ایشوز وغیرہ, یہ جو بھی آپ کو فائل, یہ جو چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ چیزیں تمام آپ کو اویل کر کے دے رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک ٹپ دے رہا ہے آپ کو, اس کے متعلق آپ کو ایک انفارمیشن بتا رہا ہے کہ اس میں سے فلاں چیز ہے, آپ فلاں یوز کر سکتے ہیں, پرسنلائز کر سکتے ہیں, اینی ون, سو اینڈ سو. سو آگے بات کرتے ہیں جی. دیر آر 5 بیسک آئیکنز ان اے کمپیوٹر. کمپیوٹر کے اندر 5 بیسک آئیکنز ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ سب سے پہلا آئیکنز آپ کے پاس مائی ڈاکومنٹس کا پایا جاتا ہے, اور جب آپ ونڈو انسٹالیشن کرتے ہیں تو سب سے مین چیز جو آپ کے پاس آتی ہے, جس سے آپ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے, جس کو ریکمینڈ کرتی ہے مائکروسافٹ آپ کو, تو وہ ہوتا ہے آپ کا ریسائیکل بن. ریسائیکل بن کے اندر آپ لوگ سٹور کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو جنہیں آپ چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں اور وہ سامنے نہیں ہوتی. آپ انہیں پلے بھی کر سکتے ہیں, آپ انہیں سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آئیکنز کی مختلف شیپس لگا دیں, یعنی کہ جب وہ آئیکن خالی ہو تو وہ بھرا ہوا فیل ہو, جب وہ بھرا ہوا ہو تو خالی فیل ہو, یا اس میں مختلف لیول کو کوئی سی بھی آپشن آپ لگا سکتے ہیں. اور انٹرنیٹ ایکسپلورر کی بات ہو رہی ہے, پھر مائی نیٹورک پلیسز کی بات ہوتی ہے, جو کمپنی کے ڈیفالٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. دین مین آپشنس مائی کمپیوٹر یا کمپیوٹر, اس قسم کے اس کے کافی نام ہوتے ہیں. دیکھیں 8.1 میں دس پی سی, مائی کمپیوٹر, اور کمپیوٹر, اور اس طرح سے پی سی سم تھنگ, دین سو اینڈ سو, اس قسم کے نام آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. یہ ہر ورژنز میں انہوں نے چند ایک چیزوں میں سے تبدیلی کی ہے. تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے پرسنل کمپیوٹر. اب پرسنل کمپیوٹر تو ایک کمپیوٹر کو, اب میں اس پی سی کو
یہ پی سی میرے پاس ہے، اس پی سی کے اندر سے کام کرتے ہوئے میں اس کو اٹیچ کر لیتا ہوں 10-15 اور پی سیز کے ساتھ، تو یہ میرا پرسنل کمپیوٹر تو نہ ہوا. بات تو یہ ہے نا کہ میں یہاں سے بیٹھے ہوئے جس طرح سے ابھی میں نے کوئی کام کرنے ہیں کسی کے ساتھ بھی، تو میں مختلف لیول پہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، تو کلیئر ہے جو میں نے سمجھایا ہے، جس بارے میں میں نے بتایا. کسی پرسن کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا سکتا ہے. سو ماؤس فنکشنز کی بات کرتے ہیں جی. ہمارے پاس ماؤس فنکشن آپ کے پاس سنگل کلک لیفٹ کلک کراتی ہے، دین یو ہیو ڈبل کلک، اسے 2 ٹائمز کلک کہا جاتا ہے، کوکلی کیا جاتا ہے، کلک ٹوائس. یہ میرے خیال میں مجھے بتانا نہیں چاہیے، اس کے بارے میں پراپرلی بتا چکا ہوں. ٹرائی کلک کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، ڈریگ اینڈ ڈراپ کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، اور جو آپ کسٹم سلیکشن کرتے ہیں ود گیپ کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے ایک یہ سلیکٹ کر لیا، پھر آپ نے کنٹرول کا بٹن پریس کیا، پھر یہ کر لیا، اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے یہ کر لیا، اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے آپ نے ان کو پریس کر لیا، پھر یہاں پہ آپ نے ان کو کر لیا. تو یہ کسٹم سلیکشنز ہیں، یعنی کہ آپ جہاں سے مرضی چاہتے ہیں ان کی سلیکشنز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیوسلی سلیکشن ہوتی رہے ان کی، تو آپ ایسے ان کو کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ ایسے ہوگا کہ ایک وے کے حساب سے آپ بڑھتے چلے جائیں گے نیچے سے نیچے کی طرف. ٹھیک ہے جی. اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتا سکتے ہیں. مین تھنگس تھی میں نے کلیئر کی ہیں، اسی لیے پہلے بورڈ کے اوپر بھی بتا دیا آپ لوگوں کو. کی بورڈ، وہ کہتا ہے جی دیر آر 6 ٹائپ آف کیز آن اے کی بورڈ. کی بورڈ کے اوپر 6 قسم کی کیز پائی جاتی ہیں. الفابیٹک کیز ہیں اے سے لے کے زی تک، نومیرک کیز ہیں 0 سے لے کے 12 تک، فنکشنز کی ہے F1 سے لے کے F12 تک نارملی یوز کیا جاتا ہے. لیکن جب آپ کسی مین لیول پہ جائیں گے تو وہاں پہ F14 اور دین یو ہیو یہاں پہ جائیں گے F14 کی بات کر رہے ہیں، F14 تک آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں. اور چند زیادہ تر جو ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں وہ، اچھا ایک اور بات، زیادہ تر یوز ہوتے ہیں اس پہ F12 تک ہوتی ہیں. کی بورڈ خریدتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ کہیں غلطی سے لیپ ٹاپ والا کی بورڈ تو نہیں خرید رہے. اگر آپ خرید چکے ہیں اور اس کی پوزیشن یا اس کے بٹنز کا جو آرڈر ہے، یہ اس کو جس طرح سے آرگنائز کیا گیا ہے وہ کسی اور سسٹم کے وے سے ہے، وہ کسی اور ونڈو کے لیے آرگنائز کیے گئے ہیں، یہ کسی اور سیٹ اپ کے لیے آرگنائز کیے گئے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ ان کے بٹنز اور ان کے فنکشنز اکثر اوقات، جو کہ اسپیشلی آپ کے پاس پنکچویشن کیز کی بات کرتا ہے، وہ بڑی مختلف ہو جاتی ہیں. جب پنکچویشن کیز آپ کے پاس مختلف ہوتی ہیں تو پنکچویشن کیز جو آتی ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے کمپیوٹر یوزر کی اور پروفیشنلز کی. تو اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ پرابلمز آپ کو سامنے آتی ہیں. اب لائک میں ہوں، میں نے کچھ پنکچویشن کیز کے حساب سے پاسورڈز اپنے جنریٹ کر رکھے ہوتے ہیں، تو ان پاسورڈز کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جب ان پاسورڈز کو میں جنریٹ کرنا، میں لگانا چاہتا ہوں کسی دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ کے، اس پرسن کا جو کمپیوٹر ہوگا وہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کرے گا. پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں سمپل وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ کام کر کے اس میں سے نکال سکوں گا کہ جی میرے پاس میرا یہ کی بورڈ آ گیا اور اس کے تھرو سے میں کام کر لوں. تو اس کی سیٹنگ بھی بڑی عجیب سی ہو جائے گی. جب ہم اسے انسٹال کریں گے تو کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ ساروں کے لیے سیم ٹو سیم ہوتا ہے، لیکن جب یہ وہاں سے آپ اس کی سیٹنگ چینج کرتے ہیں تو اندر سے بھی اس کی سیٹنگ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی احتیاط کے ساتھ اسے یوز کریں گے. ناؤ جی نیچے آتے ہیں مینیوز کے اوپر. مینیوز آپ کے پاس میرے خیال کے مطابق کافی ہے. ٹھیک ہے جی، کافی ہے. بند کرتے ہیں، کلوز کر لیں جی.